تو کیا کرو گے؟ یا اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ جس نے آپ کو کھانا دیا ہے اسی نے مہمان کو بھیجا ہے۔ وہ کھانا پہلے دے چکا ہے اور مہمان بعد میں بھیجا ہے، اس کا رزق لکھا ہوا ہے۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف: ایک کھوٹے دن والا جتنی بھی عبادت کرے اس کا نتیجہ کھوٹ ہی نکلے گا، منافقت کا نتیجہ منافقت ہی نکلے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو اور مانگتے رہو، کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ زندگی کی ساری مشکلات نے بس ایک سبق دیا ہے، جو رشتے آپ کے ہمدرد نہیں بن سکتے انہیں اپنا سردرد بھی نہیں بننے دیں۔ ظہور امام اجل سے پہلے ایک بار پھر سقیفہ دہرائی جا رہی ہے۔ دین اسلام و مومنین کے خلاف تمام داخلی اور خارجی منافقین ایک نکاتی ایجنڈا پر جمع ہو چکے ہیں، اور وہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے مولا علی کی جگہ پر ملا، چاہے ولایت ہو، فضائل ہوں یا عزاداری ہو، ہر جگہ سے ذکر مولا علی کو نکال کر ملا کو داخل کرنا۔ جن سے بے پناہ محبت ہوتی ہے نا، انہیں اپنے پاس دیکھ کر بھی رونا آ جائے گا، کیونکہ پاکیزہ محبت کا ملنا بھی معجزے کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کیا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کے سما کی ہولناکی بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس حال میں پکارو کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا مکمل یقین ہو، کیونکہ اللہ کسی غافل لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر طویل جتنا بھی ہوتا جائے گا واپسی اس کی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ تمام جاندار جمعہ کا دن قیامت قائم ہونے کے خوف سے سخت گھبراہٹ اور